کا ایک بادشاہ تھا۔ وہ اس دھرتی پر اب تک کا سب سے شیطان ڈکٹیٹر تھا۔ وہ بہت ہی خود غرض اور متکبر تھا، نہایت ہی بدتمیز اور ملحد تھا۔ فرعون مصر ایک ظالم اور متکبر بادشاہ تھا۔ اس نے کئی سال تک لوگوں پر حکمرانی کی اور اپنے ظلم و ستم کی وجہ سے وہ بہت مشہور ہوا۔ اس کی ایک بیٹی تھی جن کا نام حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہا تھا، جو کہ ایمان لے آئی تھی، اور اس کے علاوہ فرعون کی اپنی کوئی اولاد نہیں تھی۔ اس زمانے کے لوگوں سے اپنے آپ کو ایک خدا کی طرح منوانے اور اس کی پوجا کرنے پر مجبور کر دیا کرتا تھا۔ مصریوں کا خیال تھا کہ فرعون دیوتاؤں اور انسانوں کی دنیا کے بیچ کا راستہ ہے۔ آسمانی حکمرانوں کے طور پر فرعون خدا کے حکم کا نجات دہندہ سمجھا جاتا تھا۔ فرعون نے جس قوم پر حکومت کی انہیں بنو اسرائیل اور قبطی بھی کہا جاتا ہے۔ فرعون اپنی عظیم یادگاروں اور مجسموں کی تعمیر کی خاطر بنو اسرائیل پر ظلم و ستم اور تشدد کیا کرتا تھا۔ یہ خیال کیا جاتا ہے کہ اس روئے زمین پر فرعون کی موت سب سے افسوسناک موت تھی، کیونکہ اس نے اپنے آپ کو دنیا کا تخلیق کار سمجھنا شروع کر دیا تھا، اس لیے اب حقیقی رہتی دنیا تک عبرت کا نشان بنا دیا۔ فرعون کے زوال کا وقت تو اسی وقت شروع ہو گیا تھا جب فرعون نے ایک مرتبہ خواب دیکھا کہ بیت المقدس کی طرف سے ایک آگ نکلی جس نے سارے مصر کو گھیر لیا اور تمام قبطیوں کو جلا کر راکھ کر دیا، مگر بنی اسرائیل کو آگ سے کوئی نقصان نہ پہنچا۔ یہ عجیب و غریب خواب دیکھ کر فرعون پریشان ہو گیا۔ اس نے نجومی سے تعبیر معلوم کی تو انہوں نے بتایا کہ بنی اسرائیل میں ایک لڑکا پیدا ہوگا جو تیری بادشاہت ختم ہو جانے کا سبب بنے گا۔ یہ سن کر فرعون نے حکم دیا کہ بنی اسرائیل میں جو بھی لڑکا پیدا ہو اسے قتل کر دیا جائے۔ اسی طرح فرعون کے حکم سے 12,000 یا 70,000 لڑکے قتل کر دیے گئے۔ دوستو، پرانے زمانے میں مصر کے بادشاہوں کا لقب فرعون ہوا کرتا تھا۔ اسی طرح روم کے بادشاہوں کا کیسر، فارسی یعنی ایران کے بادشاہوں کا لقب کسرا تھا، یمن کے بادشاہوں کا لقب طوبا، ترک بادشاہوں کا خاقان اور حبشہ کے بادشاہوں کا لقب نجاشی تھا۔ مصر کے جتنے بھی بادشاہ گزرے ہیں ان سب میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور کا فرعون سب سے زیادہ بد اخلاق، سخت دل اور ظالم تھا۔ فرعون کے نام کے حوالے سے اگر بات کی جائے تو اس میں اختلاف پایا جاتا ہے۔ کچھ کے قریب ولید مصعب بن ریان تھا اور کچھ کے قریب ہے کہ منفتح بن رمیسس ثانی اس کا نام تھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام کے دور کے فرعونوں کے درمیان 400 سال سے زیادہ کا فاصلہ تھا۔ منقول ہے کہ فرعون زمین پر سرکشی کے ساتھ ساتھ خدائی کا دعوے دار بھی تھا۔ اس نے اپنی قوم کو دریائے نیل کے ذریعے گمراہ کر رکھا تھا، اور وہ یوں کہ جب یوم نوروز یعنی آتش پرستوں کی عید کا دن آتا اور دریائے نیل انتہائی ٹھاٹھے مارتا تو لوگوں میں یہ اعلان کر دیا جاتا کہ تمہارے لیے فرعون نے دریائے نیل کو پرجوش کر دیا ہے، لہٰذا تم اس سے سجدہ کرو۔ تو جاہل لوگ اس کی بات پر یقین کرتے ہوئے اس پر سجدہ کرتے۔ ایک سال دریائے نیل کا پانی کم ہو گیا تو اللہ تعالیٰ نے اسے پرشور موجیں مارنے کی اجازت نہ دی۔ لوگ بھوک کے سبب نڈھال ہو گئے اور قحط میں مبتلا ہو گئے۔ چنانچہ پوری قوم اکٹھی ہو کر فرعون کے پاس گئی اور اس سے مطالبہ کیا کہ ہمارے اہل و عیال، اولاد اور جانور سب ہلاک ہوئے جا رہے ہیں، اگر تم ہمارے خدا ہو تو دریائے نیل کا پانی جاری کرو۔ تو اس لعین نے جواب دیا، ایسے ہی ہوگا۔ پھر وہ اونی لباس کی بنی ہوئی ٹوپی اور راکھ بھری تھیلی لے کر ایک ویران جزیرے کی طرف چلا گیا جو اب تک مکیاس کے نام سے مشہور و معروف ہے، اور حکم دیا کہ اس کی رعایا اور قوم میں سے کوئی شخص اس کے پیچھے نہیں آئے گا۔ اس نے جزیرے میں داخل ہوتے ہی شاہی لباس اور سر کا تاج اتار کر اونی لباس اور بالوں سے بنی ہوئی ٹوپی پہن لی اور راکھ زمین پر بکھیر کر اس پر لوٹ پوٹ ہونے لگا اور روتے ہوئے بارگاہ الہی میں سجدہ ریز ہو گیا اور اپنا چہرہ راکھ پر لت پت کرتے ہوئے کہنے لگا، اے مالک و مولا، میں جانتا ہوں کہ تو ہی زمین و آسمان کا مالک اور اولین و آخرین کا معبود ہے، لیکن مجھ پر بدبختی غالب آ گئی۔ میں تیری نافرمانی سے سرکشی میں بہت آگے بڑھ گیا۔ تو میرا معبود ہے اور میں تیرا بندہ ہوں۔ تو نے میرے متعلق جو فیصلہ فرما دیا سو فرما دیا۔ مولا، اب مجھے میری قوم میں ذلیل و رسوا نہ کر، اور تو ہی سب سے بڑھ کر کرم فرمانے والا ہے۔ دوستو، ابھی فرعون کی بات پوری نہ ہوئی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے اسی وقت دریائے نیل کو جاری ہونے کا حکم دے دیا اور دریا سے فرمایا کہ جہاں تک فرعون جائے وہ بھی اس کے ساتھ ساتھ چلے۔ چنانچہ فرعون اپنی قوم میں اسی حالت میں جا رہا تھا کہ دریا کا پانی اس کے دامن کو تر کرتے ہوئے ساتھ ساتھ جا رہا تھا، اور لوگ اپنی آستینوں کو
پانی اور کیچڑ میں ڈبو کر خوشی سے ایک دوسرے کو مار رہے تھے۔ اس وقت سے اب تک مصر میں خوشی منانے کا یہی طریقہ رائج ہے اور اہل مصر اس سے یوم نیروز یعنی دریائے نیل کی طغیانی کا دن کہتے ہیں۔ دوستو فرعون اللہ تعالیٰ کا دشمن تھا۔ جو لمحہ بھر اس کے لیے مخلص ہوا تو اسے بارگاہ الہی طلب کے مطابق عطا کیا گیا، اس کی پردہ پوشی کی گئی اور قوم میں اس کو ذلیل و رسوا ہونے سے بچا لیا گیا۔ تو جو شخص ساری زندگی اخلاص سے اللہ تعالیٰ کی اطاعت و عبادت کرتا رہے تو وہ اسے کس قدر انعامات سے نوازے گا، اس سے آخرت میں کیا کچھ نہ عطا کرے گا۔ اسی طرح نافرمان بندہ جب اپنے گناہوں سے تائب ہو جائے اور اپنی خامیوں کا اعتراف کرے، بارگاہ الہی میں اونچی اور آہستہ آواز سے گڑ گڑائے تو اللہ تعالیٰ اس سے پاک ہے کہ بروز قیامت اسے عذاب دے، یہ سب کے سامنے ذلیل و رسوا کرے۔ اتنا کچھ ہونے کے باوجود بھی فرعون پر بدبختی غالب آ گئی اور وہ اسی طرح خدائی کا دعوے دار بنا رہا۔ دوستو اگر فرعون کے محل کے حوالے سے بات کی جائے تو کہتے ہیں کہ فرعون نے اپنے وزیر حامان کو محل بنانے کا حکم دیا تو حامان نے اینٹوں کے پکانے اور چونا تیار کرنے کا کام شروع کر دیا اور ہر وہ چیز جس سے عمارت تیار کرنے کے لیے ضرورت پڑتی ہے اس کا انتظام کیا اور ساری دنیا کے کاریگر اکٹھے کیے گئے۔ کہتے ہیں کہ لیبر کے علاوہ صرف کاریگروں کی تعداد 50,000 تھی۔ 7 سال کے عرصے میں وہ محل تیار ہوا اور اس کی اونچائی اس قدر بلند تھی کہ جب سے آسمان اور زمین پیدا ہوئے ہیں اس وقت سے اس کی مثال نہیں ملتی، اور وہ محل فرعون کی خواہش کے مطابق تیار ہوا تھا۔ جب اس سے فارغ ہوئے تو یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر شاہ گزار ہوا، آپ کو دلی طور پر صدمہ ہوا، بس اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی بھیجی کہ اس کو ترک کر دو، اس کے بارے میں مت سوچو کیونکہ میں اسے ایک لمحے میں برباد کر دوں گا۔ فرعون اور اس کے خاص لوگ محل پر چڑھ کر آسمان کی طرف تیر پھینکنے لگے۔ جب وہ تیر واپس آئے تو وہ خون آلودہ تھے۔ یہ دیکھ کر فرعون اور اس کے حواری کہنے لگے، تحقیق ہم نے موسیٰ علیہ السلام کے رب کو قتل کر دیا، نعوذ باللہ۔ تو اللہ تعالیٰ نے جبرائیل علیہ السلام کو حکم دیا تو انہوں نے اپنے پر مار کر اس کے 3 ٹکڑے کر دیے۔ ان میں سے ایک ٹکڑا سمندر میں گرا، ایک ٹکڑا ہندوستان میں اور ایک ٹکڑا مغرب میں گرا۔ دوستو ایک روایت میں یہ بھی آیا ہے کہ ان ٹکڑوں میں سے ایک ٹکڑا قوم فرعون پر گرا تھا جس سے 10 لاکھ فرعونی لوگ ہلاک ہو گئے تھے۔ اور یہ بھی روایت ہے کہ جو لوگ اس محل کو بنانے میں شریک تھے ان میں سے ہر ایک ڈوب کر یا جل کر یا کسی آفت سے تباہ ہوا، اور اللہ تعالیٰ نے فرعون کا محل صبح سویرے یعنی طلوع فجر اور طلوع آفتاب کے درمیانی وقت میں تباہ کر دیا۔ جب فرعون نے دیکھا اور اپنے کام کا باطل ہونا معلوم ہوا تو اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے جنگ شروع کر دی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو معجزوں سے آزمایا، اور وہ یہ ہیں عصائے کلیمی، ید بیضا، طوفان، ٹڈی، جوئیں، مینڈک، خون، صورتوں کا بدل جانا اور دریا کا پھٹ جانا۔ دوستو فرعون کے محل کے متعلق یہ بھی ہے کہ فرعون نے خدائی کے دعوے سے پہلے محل بنوایا تھا اور اس کے باہری دروازے پر بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھوایا تھا۔ جب اس نے خدائی کا دعویٰ کیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کو اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے کی دعوت دی تو فرعون نے سرکشی کی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کیا، اے اللہ، میں بار بار اسے تیری طرف بلاتا ہوں لیکن یہ سرکشی سے باز نہیں آتا، مجھے تو اس میں بھلائی کے آثار نظر نہیں آتے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے موسیٰ، تم اسے ہلاک کر دینا چاہتے ہو، تم اس کے کفر کو دیکھ رہے ہو اور میں اپنا نام دیکھ رہا ہوں جو اس نے اپنے دروازے پر لکھوا رکھا ہے۔ تو دوستو سوچئے کہ اگر ہم اپنے گھر کے دروازے پر یا اپنے گھر میں بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھوائیں گے تو اس کی کتنی بڑی برکت ہوگی۔